خطبہ نمبر 3۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جسے شقشقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما والله لقد تقمصها فلان فإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص ابن ابی قحافہ نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لیا۔ وطفقت أرتئ بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على تخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه۔ اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيلي فأدلى بها إلى فلان بعده۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا۔ ثم تمثل بقول الأعشى شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر۔ بقول آشا، کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ أخذها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ذرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استعفا دے رہا تھا اور مرنے کے بعد کے لیے دوسرے کے لیے طے کر گیا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دوہا ہے اور اب ایک ایسی درست اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے جس کے زخم کاری ہیں اور جس کو چھونے سے بھی درستی کا احساس ہوتا ہے۔ لغزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات۔ فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض۔ اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگ ایک کجروی، سرکشی، تلون مزاجی اور بیرا روی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله
جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى. اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں ایک مجھے بھی شمار کر گیا، جبکہ میرا اس شورا سے کیا تعلق تھا؟ متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكني أسففت إذ أسفوا وترت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه. مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی، اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، اور اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا. ومال الآخر لسحره مع هن وهن إلى أن قام الثالث القوم نافجا حذنيه بين نثيله ومعتلفه. اور دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب و اشخاص تھے، جس کے نتیجے میں تیسرا شخص سرگین اور چارے کے درمیان پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہوئے جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور شکم پوری نے منہ کے بل گرا دیا. فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق إطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نعثت بالأمر نكثت طائفة. اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا وہ یہ تھی کہ لوگ بجو کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسن و حسین کچل گئے اور میری ردا کے کنارے پھٹ گئے. یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ذمہ داری سنبھالی اور اٹھ کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی. ومرضت أخرى وقست آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اور دوسرا دین سے باہر نکل گیا اور تیسرے نے فسق اختیار کر لیا، جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں ہے کہ یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور عاقبت صرف اہل تقوی کے لیے ہیں. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھے بھی ہیں، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دمک نے انہیں لبھا لیا. آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا گواہ ہے جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے
اور ذی روح کو پیدا کیا ہے کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی. وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كردة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من أفتة عنز. اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پہ ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. قالوا وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا قيل إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها. کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ایک عراقی باشندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو ایک خط دیا جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں کچھ فوری جواب طلب مسائل تھے. فأقبل ينظر فيه فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين لو اضطردت خطبتك من حيث أفضيت. فقال هيهات يا ابن عباس. چنانچہ آپ نے اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے عرض کیا کہ حضور بیان جاری رہے. فرمایا کہ افسوس ابن عباس. تلك شكشكة هدرت ثم قرت. قال ابن عباس فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد. یہ تو ایک شکشکا تھا جو ابھر کر دب گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ بخدا مجھے کسی کلام کے ناتمام رہ جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اس امر پر ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی بات پوری نہ فرما سکے اور آپ علیہ السلام کا کلام ناتمام رہ گیا.